शिकार। चुप। भाईजान अपनी 2 नाली बंदूक दाएं कंधे पे लगाए, बाएं हाथ से उसकी लंबी बैरल को लंबा करते हुए उसकी शस्त पे आंख रखे, दायां घुटना गारे में उगी हुई झाड़ियों में दरिया किनारे एक ठहरे हुए पानी पे निगाह जमाए सरगोशी में बोले। कोई ना बोले। कोहरे से जमी हुई काली रात की छत पे आसमान से दीदे फाड़ के चमकते टमटमाते तारे होले होले यूं मध्यम हो रहे थे जैसे उफक के पार से उभरते सूरज की रोशनी। सूरज के उभरने से बहुत पहले अपनी फूंकों से सितारों को गुल करने का सोच चुकी हो। जमीन और आसमान के किनारे वाज़ा होने लगे थे। आसमान में अभी तक उजाला जागा ना था। रात भर उसकी छत से लटकते तारे जाग जाग के अब ऊँघने लगे थे और जमीन पे झाड़ियों, पौधों और हमारे खदो खाल के हयोले पहचाने जाने लगे थे। दरिया की झील का ठहरा पानी पिघली हुई चांदनी की तरह चमक रहा था। ठंडी हवा के झोंकों से झाड़ियां खुसर फुसर करती और झील की सतह पे पानी की लहरें यूं किनारों के रुख पे आहिस्ती से एक दूसरे के आगे पीछे सरसराती जैसे सिल्वर रंग के साटन के थान धीरे धीरे खुल रहे। मुर्गाबियों का गोल उधर साटन के थान पे उतरा हुआ था। झील किनारे भाईजान ने इंग्लैंड से लाई हुई रबड़ की हू बहू बनी बनाई मुर्गाबियां, जिन्हें वो डी क्वाइस कहते, छोड़ी थी। उन्हीं को देख के ऊपर आसमान से हजारों मील दूर ठंडे पानियों से आई उड़ती मुर्गाबियां उधर उतर आई। मुर्गाबियों का भी हुजूम वहां उतरा हुआ था। डी क्वाइस छोड़ के ही शिकारी शिकार करता है। बिजनेस हो, सियासत हो, खेल हो, सब छोड़ी हुई डी क्वाइस को देख के आसमान छोड़ के उतर आती। धोखा खाती उतर रही थी, लहरों के साथ साथ हिचकोले लेती बहे जा रही थी। और भाईजान अपने बाएं गाल पे ठंडी मुलायम बंदूक को उठाते उठाते दाएं आंख को शस्त पे रखते हुए फिर सरगोशी में अपने बाएं तरफ झाड़ों में ऊंधे लेटे शिकारी साथी हर्बर्ट को धीरे से कह रहे थे, तुम बैठी मुर्गाबियों पे फायर करना, जितनी को लगे ठीक। अगले सेकंड यूं ही मुर्गाबियों का जत्था पर फैला के उड़ान भरेगा पानी से 1.5 गज ऊपर, उधर मेरा फायर। हर्बर्ट कहे, नो, बैठी मुर्गाबियों पे फायर करना मेरे रूल्स के खिलाफ, तुम पहला फायर करो। वो ईस्ट इंडिया कंपनी के अव्वलीन शिकारी जत्थे की औलाद में से था, जो मुल्क की आज़ादी के बाद यही लाहौर में बस गया था। लॉरेंस गार्डन के सामने अपर माल पे उसका वसी बंगला था। कहता था लॉर्ड लॉरेंस का भाई उसका दादा था, जो पंजाब का कभी गवर्नर जनरल हुआ करता था। सफेद चेहरे पे छोटे छोटे लाल लाल धब्बों के ऊपर तेज चमकती सब्ज आंखों वाला वो गठे जिस्म का दरमियानी उम्र का अंग्रेज था, जो बैठी हुई पुरसकून पर समेटे पानी पे बेआवाज सिरकती मुर्गाबियों पे पहला फायर मकामी लोगों से करा के उन्हें पर फैला के उड़ान भरते ही फायर किया करता। भाईजान उस लम्हे भूल गए थे। जब उन्हें याद आया तो बोले, चलो मैं दाएं तरफ, 2 गज ऊपर तुम बाएं तरफ, ओके? खामोश। भाईजान मुझे बोले, चूंकि मैं उनके दाएं तरफ बंदूक लिए दोनों घुटनों को झाड़ियों में टिकाए बैठा था। आहिस्ती से बोले, तुम इनके उड़ते रुख को देख के फ्लाइंग शॉट करना, निशाना चोंच का लोगे तो गिरेगी, बड़ी मुर्गाबी सुरखाब को गिराना। अब खामोश सब। पानी में खुश्क झाड़ियों में थोड़ी खुसर पुसर सी हुई। भाईजान के दूसरे 2 शिकारी साथी एक बड़े से ब्राउन रंग के कुत्ते के गले में चेन का कुंडा खोल के हाथ में उसका पट्टा पकड़कर तैयार होके बैठे बैठे आधे खड़े हो गए। भाईजान ने बाएं हाथ से बैरल पकड़े पकड़े एक उंगली उठा के जैसे कहा हो, एक, दूसरी बार उंगली बैरल पे लगाई, फिर तीसरे लम्हे उनकी बंदूक से शोला निकला। एक गूंज सहमी सोई हुई झील के पानियों की सतह के साथ साथ 2.5 इंच ऊंची गई। फड़फड़ा के परों को फैला के एक साथ सैकड़ों मुर्गाबियां उड़ी। 2 और फायर ऊपर नीचे हुए। उड़ान भरती मुर्गाबियों के गौल से दाएं बाएं कई डगमगा के गिरी, बाकी बेरब्त होके हर तरफ फैल गई। कुछ मेरी तरफ भी आई। उनमें से एक तेज तेज पर मारते हुए उस मक्तल से निकलने की कोशिश में थी भी बाकी मुर्गाबियों से बड़े परों वाले। तब मैंने एक घुटना दबाते दबाते कीचड़ में बैरल ऊपर करके
उस चूं चूं चख के बाकियों को भगाती चोंच पे निशाना लेकर लबलबी दबा दी। आसमान की बुलंदी से यकलख्त यूं नीचे लुढ़कने लगी जैसे उसे उड़ाते उसके पर किसी गैर मरई धागे में लिपट गए। वो अपनी गर्दन लंबी किए चीखती हुई अपने परों को समेटे थरथराती हुई यूं नीचे लुढ़कने लगी जैसे गीले रेशमी सुरमई कपड़े में कोई पत्थर अंदर ही अंदर लिपटा हुआ। पीछे शिकारी साथियों ने गूं गूं करते जुबान लंबी करके गरम गरम सांसें लेते गिरती मुर्गाबियों को बेताबी से तकते कुत्ते को छोड़ दिया, जो झाड़ियों से गोली की तरह निकल के झील के पानी में तेज स्टीमर की तरह तैरता गिरी हुई मुर्गाबियों पे लपक गया। सब शिकारी उठ के खड़े हो गए। उनके चेहरे पे सुबह होने से पहले उजाला हो गया। हर्बर्ट बोला, 10 से ज्यादा गिरी, मेरा ख्याल है। ना जी, 15 से कम नहीं। मेरी वाली देखी? मैं झाड़ियों में खुद ही ठहरे पानी में थपड़ थपड़ भागते हुए बोला। डॉगी सब उठा लेगा, एक आवाज आई। कुछ झाड़ियों में गिरी। पीछे दोनों शिकारी साथी बोले और मेरे दाएं बाएं भागने लगे। शिकारियों की टोली रात के आखिरी पहर शहर से जीप पे निकली थी। भाईजान जीप ड्राइव कर रहे थे, हर्बर्ट साथ बैठा था। आगे दोनों अंग्रेजी में अपने पुराने शिकार की यादें दोहरा रहे थे और इस तेजी में थे कि झील किनारे सुबह होने से पहले पहुंचे। पीछे जीप में दूसरे 2 शिकारियों के साथ मैं दुबका हुआ था और हमारे दरमियान वो बड़ा सा ब्राउन कुत्ता था जिसके पट्टे को एक शिकारी ने अपने हाथ में लिया हुआ था और मैं बार बार उसे कह रहा था, इसका मुंह उधर करो। मुझे उसकी लटकती हुई तेज गर्म सांसों में डुबकियां लेती लंबी जुबान और अंधेरे में चमकते नुकीले दांतों से खौफ आ रहा था। मैं बार बार अपनी टांगें ऊपर उठा के अपने पेट में घुसा लेता और पांव ऊपर उठा लेता। कई बार वो मेरे जूतों पे अपनी जुबान फेरता और मुझे सर तक झुरझुरी आ जाती। 2-3 हफ्तों बाद भाईजान का ये मामूल था। शुरू में वो चचा सदर और चचा सिराज के साथ शिकार पे जाया करते थे। तब शिकार से ज्यादा गप्पें लगती, शोर शराबा बहुत होता, इधर उधर यूं यूं नहीं बहस होती। अक्सर बातों से मुर्गाबियां उड़ जाती और वो सफेद बगले, कुछ टटीरियां या चंद एक फाख्ताएं आते हुए शिकार करके आ जाते। मिस्टर हर्बर्ट भी पुराना सिविल इंजीनियर था, प्रोफेशनल शिकारी था। दूसरे 2 शिकारी साथी भी अब बहुत ट्रेंड हो चुके थे। वो रास्ता भर शिकार के ऐसे दाव पेश में बात करते कि मुझे लगता शिकार सिर्फ शौक ही नहीं, बाकायदा फन है और इसकी अपनी साइंस है। शिकार करके वहीं दरिया झील किनारे वो किसी साफ जगह पे एक तरपाल का बना हुआ सफेद टेंट लगा लेते। मिल के शिकार की हुई मुर्गाबियों के स्लेटी सुरमई काले दिलकश परों को खींच खींच के उतारते। उन परों में कई चमकदार सतरंगे लाल लाल पर गर्दन के आसपास होते। सारे पर ऐसे नर्म और मोम लगे तह दर तह होते कि वो पानी में तैरती मुर्गाबी के जिस्म पे खुश्क के खुश्क रहते। उनके पर उतारते हुए मिस्टर हर्बर्ट अपनी सब्ज आंखें चमका के मुस्कुराते हुए कहता, देखो साइबेरिया रूस से ये उड़ी थी। ऊंची परवाज से वो वी फॉर विक्ट्री का निशान बना के इधर गर्म पानी में बाथ लेने उतरी, जैसे रूसी इसी चक्कर में अफगानिस्तान उतरे में। अमरीकी बंदूकें लिए साथ इधर के शिकारी उन्हें उधर शिकार करते फिरते। पहला फायर अमरीकी भी लोगों से कराता। फिर जब वो पर फैला के बेरब्त हो जाती तो यूं उन्हें गिरा के पर उनके जड़ों से खींच खींच के उतारे जाते। खूब हंसी मजाक होता। परों बगैर नंगी मुर्गाबियों पे नमक लगा के खुश्क झाड़ियों को इकट्ठा करके आग जलाते और उन्हें भून भून के खाते हुए खूब चहकते। मुझे उन सबको यूं शिकार भून के खाते देख के महसूस होता कि बंदा हजारों साल पुराना अपना शिकारी अहद साथ लिए अभी फिर जिंदा हो गया। मैं सोचता, इंसान की जिंदगी में जितने भी अदवार गुजरे वो हर एक में कहीं ना कहीं पड़ाव जरूर करता। सदियों तक इंसान ने यूं शिकार करके खाना बदोशी की जिंदगी बसर की और खूब चहका। फिर उन्हीं में से कुछ मुझसे काहिल किसी जगह रुक गए और फसलों के पकने का इंतजार करते करते घोंसले झोंपड़ियां बना के रहने लगे, जिनसे गांव बने। फसलों का अनाज उनके अपने पेट से ज्यादा इकट्ठा होने लगा तो उन्होंने अनाज के बदले उजले कपड़ों और तेज धार हथियारों से सौदाबाजी कर ली। आपस में भी तब वो उलझने लगे।
مرنے مارنے لگے تو دو طبقے پیدا ہوئے۔ ایک ان میں سے مذہبی رسومات کا لاؤ لشکر سجا کے ان کے بیچ لکڑی، پتھر یا دھات کی کوئی مورتی بنا کے بیٹھ گیا، بولا اس سے خیر اور برکت مانگو، شر سے بچنے کے لیے ادھر چڑھاوا دو۔ لوگ ان سے دبنے لگے، اس کا خوف ہر ایک کے دل پہ چھا گیا۔ وہ بیٹھے بٹھائے ہاتھ پیر ہلائے بغیر شکاریوں سے زیادہ شکار کرنے لگے۔ وہ شکاریوں اور فصلیں اگانے والوں سے زیادہ اناج کے ڈھیر جمع کرنے لگے۔ گاؤں میں لوگوں کے کئی طبقے بن گئے۔ کوئی ہتھیار بنانے والا لوہار ہو گیا، بڑھئی لکڑی کے دروازے کھڑکیاں بنانے لگے، لوہاروں کی ہتھوڑیوں کے دستے بناتا، کمہار چاک کا پہیا پاؤں سے گھما کے گندی ہوئی مٹی کے تودے میں اپنی انگلیاں گھسا کے ہاتھ کے زاویے بدل بدل کے بے حیت مٹی سے کبھی پیالی بناتا، کبھی سراہی اور کبھی بڑے پیٹ والا مٹکا۔ لوگوں کے پیٹ دھیرے دھیرے بڑھنے لگے۔ وہ انہیں ڈھانپنے کے لیے کبھی کھڈی پہ تنے دھاگوں میں دھاگے پرو کے اپنے لیے کپڑے بناتے، کبھی ان کپڑوں کو اتار کے ایک دوسرے کے جسموں کو تار تار کر کے ننگا کر دیتے۔ اسی عہد میں لوگوں کے باہمی تضادات، لڑائی جھگڑوں میں فساد کو فروغ کرنے اور فروغ دینے کے لیے سب سے بڑا فساد بادشاہت قائم ہو گئی، جس نے تمام لوگوں اور ان کے وسائل کو اپنی جاگیر بنا لی۔ یوں وہ اپنے علاقے پہ اثر رسوخ کو بڑھاتے بڑھاتے امپائر بنانے کی سعی میں اپنے چاروں طرف ہر کمزور پہ یلغار کرنے لگے۔ مدتوں بادشاہ اور پروہت کے درمیان طاقت کی رسا کشی رہی، جو ہنوز جاری ہے۔ نصب العین دونوں کا شکار کرنا ہے، اپنے سے کم تر کمزور کو شکار کرنا، برابر والوں اور بڑوں کو سازشوں سے زیر کر کے الجھا کے شکار کرنا۔ انسان کہنے کو شکاری دور سے ہزاروں سال پہلے نکل آیا تھا، مگر شکار کرنے کی جبلت اس سے کبھی نہ نکلی۔ پہلے پہل اس نے پودوں اور فصلوں کا شکار کی۔ وہ انہیں پھیلے ہوئے وسیع جنگلوں سے اپنے جھونپڑوں کے آس پاس لا اگانے لگا۔ ان فصلوں کو چرنے جنگلی بھینسیں آئے تو انہی میں سے اس نے بھینسوں کو پکڑ کے مونج کی رسیوں سے اپنے کھونٹوں سے باندھ لیا۔ گائے بکریاں بھی یوں اس نے قید کر لی۔ ہولے ہولے ان بھینسوں، گایوں، بکریوں کو یہ قید پسند آ گئی۔ انہیں بغیر دوڑ دھوپ کیے شیر، چیتوں، بھیڑیوں اور لومڑیوں کا شکار ہوئے بغیر مٹھی بھر پیٹ بھرنے کو چارہ ملنے لگا۔ مسٹر ہربرٹ کبھی کبھار اپنے ہاتھوں میں لی ہوئی بھنی مرغابی کی ٹانگ دانتوں میں لیے اسے چباتے ہوئے اپنی سبز آنکھوں میں لومڑی کی آنکھوں جیسی چھوٹی چھوٹی بتیاں جگا کے مسکراتے ہوئے کہتا، آزادی ہر خوشی اور مزے کی ماں ہے، لیکن وہ لیکن کہہ کے ہم سب کی طرف ایسے دیکھتا جیسے اب ہماری بات کرنے لگا ہو۔ سب متوجہ ہو جاتے۔ وہ بات جاری رکھتا، لیکن بعض آزادی سے خوف زدہ ہوتے، انہیں آزاد چھوڑ دیں وہ پھر پلٹ آتے۔ ہاں جی، کئی بار بلی کو دور شہر کے کونے میں جا چھوڑا، وہ پھر آ گئی، ڈھونڈتے ڈھونڈتے اپنا گھر۔ ایک شکاری ہنس کے کہنے لگا، غلام قومیں بھی سدھائی ہوئی بلیاں ہیں جناب۔ ہربرٹ سر ہلا کے کہتا، ہے نا؟ وہ طنز سے مسکرا کے ہمیں باری باری دیکھتا، کہتا، کب کے ہمارے اجداد ادھر سب کو چھوڑ کے چلے گئے، اب ادھر والے گھومتے پھرتے پھر انہی کی گود میں جا کے پناہ لیتے، ہے نا؟ کچھ قومیں وائلڈ ہوتی ہیں، وہ کسی کو خود پہ مسلط نہیں ہونے دیتی۔ یہ چیتوں، لگڑ بگڑ شیروں، لومڑیوں اور بھیڑیوں جیسی ہوتی۔ افغانی ایسے ہی ہیں، ہمیں سمجھ آ گئی۔ 2 بار ہم ادھر حملہ آور، ایک بار پنجاب کی فتح 1848 سے پہلے درہ بولان سے ادھر گئے، دوسری بار پنجاب پہ قابو پا کے خیبر کو پار کیا۔ دونوں بار ہم ناکام، ورنہ ہماری برٹش امپائر کے آگے ٹھہرا کون؟ وہ گردن اٹھا کے تفاخر سے ہم سب کو ایسے دیکھتا جیسے بھیڑ بکریوں کے غول کو دیکھ رہا۔ مجھے فریڈم ایٹ مڈ نائٹ کتاب کی ایک لائن یاد آ گئی۔ لکھا تھا کہ تقسیم ہند کے وقت یونائٹڈ ہندوستان کی کل آبادی 40 کروڑ تھی اور گورے اس وقت 15,000۔ ان کی تعداد اتنی کم تھی کہ اگر سارے ہندوستان میں انسانوں کی جگہ گائیاں، بکریاں یا بھیڑیں ہوتی تو انہیں ہانکنے کے لیے بھی زیادہ گڈریوں کی ضرورت پڑتی۔ مجھے جب بھی یہ سطریں یاد آتی، مجھے لگتا میرا تعلق گائیوں، بکریوں، بھیڑوں کے قبیلے سے۔
इक्का दुक्का हम में से जो शेर था, जैसे टीपू सुल्तान, उसे हमने खुद शिकार करने वालों के लिए मचान बना के दी, उसे शिकार करवाया। शिकार करने के लिए शिकारी अपने जंगलों से ही चारा भी ढूंढ लेते। हमने बकरी पकड़नी हो तो दरिया किनारे की मीठी ऊंची सब्ज घास का एक मुट्ठा काफी है। शेर को शिकार करने के लिए हम इसी बकरी को मचान के पास बांध के बंदूक लेकर बैठ जाते। यही अब इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की असल रूह है। हम कभी मुट्ठी भर घास के पीछे दुम हिलाते सर झुकाए चलते रहते, कभी दूसरे बंदूकों वालों की मचान के नीचे हमें गले में रस्सी डाल के मैं करती बकरी की तरह बांध दिया जाता है। इन दिनों हम अफगानिस्तान की मचान के नीचे बंधे हुए थे और हमारे कंधों पर अमरीकी बंदूकें चढ़ी हुई रूस जैसे शेर का शिकार कर रही थी। हर्बर्ट लगता था जैसे मुर्गाबी खाता खाता मजे की लज्जत में मुकद्दस गिरजे के कन्फेशन बॉक्स में आ बैठा, अपने एतराफात कह के अपनी रूह को हल्का कर रहा। एतराफ़े जुर्म सुन के मैंने कहा, नेपाल पे भी आपने चढ़ाई की थी, वो भी आपके हाथ ना आया। हर्बर्ट मुस्कुराया और बोला, यस, उधर का गोरखा भी वाइल्ड है। बाद के दिनों में जब मैं खटमंडू से पोखरा लारी पे बैठा जा रहा था तो एक गोरी का नेपाली गाइड लड़का नेपाल बारे मुझे बताने लगा। गोरी सफर की थकान में ऊँघ रही थी। मैं गाइड से पूछ रहा था, तुम लोग अंग्रेज से कैसे बचे? बोला, उन्होंने हम पे चढ़ाई की थी, बड़ा लाओ लश्कर लेकर इधर पहाड़ पे चढ़ा। सर्दी और कोहरा बहुत था, बर्फ पड़ रही थी। हम पहाड़ों के दाएं बाएं छुपे उन्हें ऊपर चढ़ाते लाए। फिर वो एक लंबी सी बैरक जो हमने खाली की हुई थी उसमें आके रात को दबक गए। आतिशदानों में उन्होंने आग जला ली, आसूदा नींद सो गए। फिर वो हंसने लगा। पूछा, हंसे क्यों? बोला, हमारे लोग तो ऐसे मौसमों के आदी, वो सर्दी और बर्फ का शिकार थोड़ी होते। उल्टा हमारे लोग तो छिपकलियां सांप भून भून के खा जाते। हमारे लोगों ने सब हशरातुल अर्ज पकड़ के गठड़ियां बनाई, बंदरों की तरह उस बर्फबारी में सोई हुई बैरक के ऊपर गए, तेल और पानी साथ ले गए। पहले ऊपर से आतिशदानों में तेल डाला, फिर ऊपर से उन्हें ढांप दिया। धुआं बैरक में आसेब की तरह फैला। बैरकों में सोए हुए गोरे धुएं में अंधे होते खांसने लगे। आग कुछ सर्द हुई तो ऊपर चिमनियों से हमने काटने रेंगने वाले सब हशरातुल अर्ज से भरी गठड़ियां ऊंधी कर दी। फिर वो खूब हंसने लगा, आंखें मलता जिस्म को जगह जगह से खुजाता लारी में अपनी सीट पे उछल उछल के तड़पने की अदाकारी करने लगा। बोला, यूं हुआ फिर उनके साथ। उसके यूं तड़पने और हंसने से साथ बैठी गोरी जाग गई और अपने गोरे चेहरे पे खिड़की से आती हवा से बिखरी तड़पती उड़ती सुनहरी रेशमी बालों की लटों के हुजूम में अपनी सब्ज आंखों से अपने गाइड को मुझे गाइड करते हुए देख के पहले तो हैरान, फिर मुस्कुरा के मुझे ऐसे देखने लगी जैसे एक शिकारी दूसरे शिकारी को अच्छे शॉट लगाने पे दाद देता है। हर्बर्ट भी दिल खोल के भाईजान के फायर की तारीफ करने लगा। मुझे भी उसने थपकी देते हुए कहा, पता शिकारी को सबसे ज्यादा मजा कब आता? कब सर? जब उसके निशाने से शिकार ऊपर आसमान से उड़ता उड़ता डगमगा के कलाबाजियां खाता तड़पता चूं चूं करता गिरता हुआ नीचे आता, बस वो मंजर शिकार का हासिल होता। देखो, ये मजा लेते लेते ब्रिटिश एम्पायर एक छोटे से जजीरे से निकल के दुनिया की 3/4 मुमलकतों पे तसल्लुत जमा गए। ये उड़ते हुए भागते शिकार को गिराने में मजा ही और वो दांतों से भुना हुआ गोश्त खींचते हुए बोला, वरना ये गोश्त तो बाजार से भी मिल जाता है, घर के फ्रीजर में भरा होता है, बस जायकों का थोड़ा बहुत फर्क जरूर है। फिर इस वीराने में झील किनारे दरिया से थोड़ी दूर आग लगा के उस पर थोड़ी देर पहले उड़ते पंछी को यूं कोयलों पे भून के खाने का भी अलग मजा। खाओ तुम भी। उसने एक लकड़ी में परोई हुई भुनी मुर्गाबी मुझे थमा दी। मुझे अस्पताल में वो लड़की याद आ गई जिसे मैं मुर्गाबी कहता था। वो 3 लड़कियों की डार में से एक थी, लंबी गोरी चिकनी मुलायम, जैसे सारे जिस्म पे मोम मल के आई। डॉक्टर बनने वाली थी, आखिरी साल था उसका। गॉलस्टोन मुझसे पढ़ते पढ़ते उसके सफेद गाल गुलाबी होने लगे, आंखों में उसके लाल लाल डोरे उभर के कपकपाने लगे। उसकी आंखें बहुत शफाफ थी,
بڑی بڑی اس کی آنکھوں کے گہرے براؤن بنٹے دھوپ میں اپنی پتلیاں سکیڑتے اندر کی سرخی کو چھپاتے چھپاتے یمنی یاقوت کے بنے لگتے، جو دودھیا سفید آنکھ کشتیوں پہ چڑھے ہچکولے کھاتے تو لمحہ بھر میں نگاہ سے نگاہ جوڑ کے اندر کا سارا فطور، سارا نشہ، پوری کہانی بول دیتے۔ وہ آنکھیں اپنی ساری داستان کہہ جاتی، میری بھی سن لیتی سب انکہیاں۔ اس سے ایک دم کچھ کہے بنا ہی بہت کہہ گیا، سن گیا۔ اسے اسکوٹر پہ میرے ساتھ بیٹھنے میں جھجک تھی۔ ایک دن میں بھائی جان کی جیپ لے گیا، دیکھ کے بہت خوش ہوئی، بولی آج تمہیں لبرٹی سے کلب سینڈوچ کھلاؤں گی۔ اس کے ساتھ اس کی دو ہمجولیاں بھی تھیں جو ہر وقت اس کے ساتھ جڑی رہتی، اور وہ ان میں یوں وی فار وکٹری کا نشان بنا کے ایک قدم آگے رکھے چلا پھرا کرتے، جیسے آسمان پہ سائبیریا سے آتی مرغابیوں کی ڈار۔ دونوں اس کی ہمجولیاں دائیں بائیں اس کے قدموں کی ٹک ٹک تال پہ لہراتی چلتی پھرتی۔ ادھر میرا دوست ڈاکٹر عامر ان میں سے اس کی ایک ہمجولی کو دیکھ دیکھ کے اپنا منہ کے اندر یوں چوستا رہتا جیسے کوئی کھٹی میٹھی ٹافی منہ میں رکھ لی۔ اس کا نام اسی نے املی رکھا ہوا تھا۔ ڈاکٹر عامر شرمیلا سا موٹے موٹے اینک کے شیشوں کے اندر اپنی چڑیوں جیسی چمکتی پھدکتی نگاہ سے دیکھا کرتا، جیسے کسی کے کندھے پہ ترازو کے پلڑوں میں بنے چھکو کے اندر پکڑی ہوئی چڑیاں چوک سے گزرتے ہر شکاری نگاہ کو دیکھ کے ملتجیانہ سرگوشی کرتی، مجھے اس شکاری کے پنجرے سے آزاد کرا کے ثواب حاصل کر۔ مرغابی نے املی کی ڈاکٹر عامر سے دوستی کروا کے وہ ثواب حاصل کر لیا تھا۔ تیسری گلگلی میدے کے پیڑے کی طرح سفید، تھوڑی فربا اور چھوٹے قد کی تھی۔ وہ کبھی عامر کے قریب ہو کے بیٹھتی، کبھی مجھ میں گھسنے کے لیے مرغابی کی طرف اجازت طلب نگاہ سے تکتی۔ تینوں جیپ پہ چڑھ گئے، ساتھ ڈاکٹر عامر بھی۔ شام ڈھل چکی تھی، سڑک کھمبوں پہ لگے بلب جل گئے تھے۔ مرغابی کہے مالو مال چلو، پھر نہر کے ساتھ ساتھ۔ میرے ساتھ پہلے عامر آگے بیٹھا تھا۔ نہر کنارے چلتے چلتے جیپ کے پیچھے کچھ خسر پسر ہوئی، پھر املی نے ڈاکٹر عامر کے کندھے پہ ہاتھ مار کے جھک کے اس کو پیچھے کو گئے کانوں میں کچھ سرگوشی کی۔ عامر نے بات سن کے میری بائیں ران پہ ہاتھ مارا، بولا جیپ روکو۔ پیچھے ہنسنے، شرمانے اور ایک دوسرے کی چٹکیاں بھرنے کی شوخ آوازیں اور چیخیں ابھری۔ عامر آگے سے دروازہ کھول کے اترا تو پیچھے سے تینوں ایک دوسری کو پچھلا دروازہ کھول کے اترنے کو دھکے مارے۔ پیچھے سے آتی گاڑیوں کی بیم روشنیاں اوپر نیچے تھر تھر آئیں، بریکیں لگانے کی آوازیں آئیں۔ آخر مرغابی اپنے سفید اوورال سمیٹتی ہوئی جیپ کا اگلا دروازہ کھول کے دھم سے آ کے میرے برابر بیٹھ گئی۔ اس کی یمنی یاقوت جیسی چمکدار آنکھیں گنگناتی کوئل کے پھدکتے پروں کی طرح پھڑ پھڑائیں، اور میں سر سے پاؤں تک ڈگمگا گیا۔ اب میں آگے دیکھنے کی بجائے زیادہ اس کی طرف گردن موڑ کے دیکھ، ایک سپیڈ بریکر پہ جھٹکا لگ، پیچھے املی اور گلگلی نے شوخ چیخیں ماری اور بولی ڈاکٹر آگے دیکھو سڑک پہ، پھر پیچھے کہہ گئے۔ مرغابی اپنے کھلے بال ہاتھوں سے سمیٹ کے سر سینے میں دینے کی کوشش کرے، جیسے سب تانے اسے دے رہے ہوں، مگر اس کی لمبی سراہی گردن نیچے سینے کی طرف مڑے تو سینے میں بھری سانسیں اس کے کندھے پھیلا کے اس کی ٹھوڑی پھر اٹھا دے، اور وہ کنکھیوں سے مجھے ایسے دیکھا کہ سب تیری وجہ سے تانے سن رہے۔ لبرٹی جا کے سب سینڈوچ کے مزوں میں گم ہو گئے۔ ریسٹورانٹ کے کھلے باہر احاطے پہ یکلخت جیسے مرغابیوں کی ڈار سائبیریا سے آ اتری۔ ہر طرف سے شکاری نگاہیں مکھیوں کی طرح بھن بھن آنے لگی۔ لوگ بلا وجہ ہماری کرسیوں کے آس پاس آ کے منڈلانے لگے۔ مرغابی اپنے پر سمیٹ کے گھبرائی بیٹھی تھی، کہے بہت بےہودہ لوگ ہیں ہمارے۔ چاروں طرف سے گندی نظریں جسم پہ چپ چپ کرتی گھسی جا رہی۔ میں نے کوٹ کی بغل سے پسٹل نکال کے میز پہ سینڈوچ کے برابر رکھ دیا اور مرغابی سے کہا ویسے پستول سے مکھیاں تو نہیں مارتے مگر بھگا سکتے۔ مکھیوں کی بھنبھناہٹ کم ہو گئی۔ املی اور گلگلی کی اوئی ہائے اور عامر اوئے تیرے کی آوازیں آنے لگی۔ مرغابی کی آنکھوں کی یمنی یاقوت آنکھیں میری آنکھوں کی پتلیوں میں چمکی۔ واپسی پہ پھر مرغابی آگے میرے ساتھ تھی۔ نہر کے پل کے پاس میں یمنی یاقوت میں دھسا ہوا تھا کہ زور کی بریک لگانا پڑی۔ وہ اچھل کے ڈیش بورڈ سے لگی، اس کے کھلے بال لہرا کے ونڈ سکرین کو چھو کے میرے چہرے پہ پڑے۔
اس نے یکلخت دونوں ہاتھ ڈیش بورڈ پر رکھ کے میری طرف چہرہ موڑا۔ مجھ سے یمنی یاقوت اس قدر قریب ہوئے کہ بریک کا پاؤں اچھل کے ایکسیلیٹر پہ پڑا۔ جیپ رکتے رکتے جھٹکے سے پھر چل پڑی۔ پیچھے املی، گلگلی کے ساتھ عامر بھی ڈگمگا کے ایک دوسرے سے ٹکرا کے چیختے ہوئے ہنسے۔ مرغابی نے سر جھٹکتے ہوئے بالوں کو گھما کے ڈیش بورڈ پہ ہاتھ مارا اور بولی، ڈاکٹر تمہیں خود پہ قابو نہیں؟ کیسے ہو؟ تم جو ساتھ بیٹھی ہو، میں نے آہستہ سے کہا۔ پیچھے تینوں نے سن لیا اور چیخیں مار کے ہنستے ہوئے مرغابی سے بولے، یہ ٹھیک کہتا ہے، تیرے ساتھ بیٹھ کے اس کی مت ماری جاتی، بہک گیا۔ تینوں کہکے لگائیں پیچھے۔ جیپ پھر روکی۔ نہر کنارے پیچھے آتی گاڑیوں میں پھر بریکیں لگنے کی آوازیں اور ان کی ہیڈ لائٹوں کے اوپر نیچے تھر تھرانے کی روشنیاں آنے لگی۔ مرغابی بولی، میں نہیں بیٹھتی تمہارے ساتھ اگر تمہارا کنٹرول اتنا کچا۔ وہ دروازہ ٹھک کر کے کھول کے نیچے اتری اور پیچھے جا کے عامر سے بولی، جاؤ اپنے اناڑی دوست کے ساتھ تم بیٹھو، اسے لڑکی کو بٹھا کے گاڑی چلانا نہیں آتی۔ عامر اترنے لگا تو میں نے گردن موڑ کے زور سے عامر کو کہا، بیٹھے رہو پیچھے۔ عامر کی املی مرغابی کو اپنی جگہ بٹھا کے بولی، اوکے، میں جا کے آگے بیٹھتی۔ وہ سڑک پہ اتری، ٹک ٹک کرتی آگے آئی، دروازہ کھول کے میرے ساتھ بیٹھ کے مجھے کوہنی مار کے بولی، اب چلاؤ جیپ، لگاؤ جتنے مرضی جھٹکے۔ میں چپ چاپ جیپ چلانے لگا۔ نہر کے کئی پل گزر گئے، کسی پہ جھٹکا نہ لگا۔ املی بولی پیچھے گردن گھما کے مرغابی کو، دیکھا ٹھیک چل رہی ہے جیپ، لگا کوئی جھٹکا؟ میں نے جیپ کو کنارے کھینچ کے بریک لگا دی۔ املی بولی، اب کیا ہوا؟ بس۔ کیا بس؟ اگر وہ نہیں آگے بیٹھے گی تو یہ سیٹ خالی رہے گی۔ او، پیچھے سے ایک ساتھ گلگلی اور عامر کی چیخیں نکلی۔ مرغابی اپنے بالوں کو جھٹک کے اپنے چہرے کے آگے اچھال کے ان پہ دونوں ہاتھ پھیلا کے سر جھکا کے بیٹھ گئی۔ اس کی انگلیوں کی درزوں سے اس کی یمنی یاقوتی آنکھوں سے نگینے دیکھتے ہوئے مجھ پہ گڑ گئی۔ املی ہنستی ہوئی بولی، دیٹ شوڈ بی دا اسپرٹ آف لو۔ پیچھے سے پھر گلگلی ہنستی ہوئی چیخی، او مائی گاڈ۔ املی نے مسکرا کے جیپ کا دروازہ کھولا اور میرے گیئر پہ رکھے بائیں ہاتھ کی پشت پہ چٹکی لیتی ہوئی بولی، ویل سیڈ ڈاکٹر، اور اپنا اوور آل سمیٹتی ہوئی ہنستی ہوئی اتر کے پیچھے جا بیٹھی۔ ان کے ہاسٹل تک اگلی سیٹ خالی تھی۔ ادھر ادھر کے مرغابی روٹھا ہوا چہرہ بنا کے میرے پاس آ کے اپنی یمنی یاقوت نگاہ میں شکایت بھر کے ہولے سے بولی، ڈاکٹر تمہیں کیا ہو جاتا ہے میرے قریب ہونے سے؟ میں نے زور سے اندر سانس سینے میں بھرا اور ہائے کہنے کے انداز میں سارا اندر بھرا بگولا باہر نکال کے کندھے ادھر ادھر اچکائے، جیسے واقعی مجھے نہیں پتا کیا ہو جاتا ہے مجھے۔ مسٹر ہربرٹ نے بھی بھنی ہوئی مرغابی کو دانتوں سے کھینچ کے کندھے اچکائے اور بولا، سمجھ نہیں آتی قوموں میں کچھ قومیں کیسے خود اپنے لیے پنجروں کا انتخاب کر کے آزادی کا سمانگ رچا کے قیدی ہوئی رہتی۔ ساری دنیا میں کم و بیش ایسا ہی ہے۔ ان افغانیوں اور نیپالیوں کو چھوڑ کے، مگر یہ بھی دام میں آ جاتے، بندوق سے نہیں لیکن یوں۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی بھنی مرغابی کی ڈنڈی پکڑے پکڑے اپنے انگوٹھے سے اپنی شہادت کی انگلی پہ لگائی اور آخری پور پہ ہولے ہولے اسے ملا، جیسے نوٹ گن رہا ہو۔ ایسے۔ وہ ایک بار پھر بولا۔ مرغابی کا نمکین گوشت چباتے چباتے سر ہلاتے ہوئے سر پہ پڑی اپنی چھجے والی ہیٹ نما خاکی ٹوپی دائیں طرف ترچھی کرتے ہوئے آنکھوں میں داد دیتے ہوئے بولا، عرب بھی وائلڈ ٹائیگر ہے، بلکہ ببر شیر سے زیادہ قریب۔ یا تو مدتوں سوئے رہتے، جاگتے ہیں تو سارا جنگل سمیٹ لیتے، جس طرح انہوں نے حجاز سے نکل کے اوپر کے سارا شمالی افریقہ، آدھا ایشیا، پون یورپ چند سالوں میں اپنے پنجوں میں لیا۔ ایسا کوئی نہ کر سکا، لیکن آخر وہ بھی پٹ گئے۔ وہ زیر لبی مسکرایا اور بولا، جانتے کیسے؟ پھر اپنی سبز آنکھوں کو ادھر ادھر شرارت سے گھما کے بائیں آنکھ مار کے بولا، 2 طریقوں سے، آسان طریقوں سے، ایک عورت، دوسری آپسی لڑائیاں۔ اس نے پھر آنکھ ماری، بولا، شکار میں سازش جائز ہوتی۔ تھوڑی دیر چپ رہا، پھر کچھ سوچ کے اپنی سبز آنکھوں میں حیرت بھر کے انہیں پھیلا کے بولا، بس ایک قوم تھی پوری دنیا میں جس نے شکار ہو کے یوں کباب بننا چن لیا،
مگر کسی کے پنجرے میں نہیں آئی۔ تھی قوم وہ اصل شکاری، ساری کی ساری مر گئی، شکار ہو گئی، قید نہ ہوئی۔ آزادی کی اصل کوئن، اصل لبرٹی کوئن وہ قوم ہے۔ کون؟ میں نے پوچھا۔ بولا وہی جہاں الٹا انہیں شکار کرنے والوں نے اپنی ملکہ کی تصویر کا مجسمہ جما کے اسے کوئن آف لبرٹی کہہ دیا۔ ہم سب چپ۔ وہ کہنے لگا میں امریکہ کے اصل باشندوں ریڈ انڈین کی بات کر رہا۔ یورپ والوں نے ادھر پہنچنا شروع کیا۔ وہ لڑتے رہے۔ پہلے بڑے بحری جہاز پرتگال کے تھے، انہی نے زیادہ تر ادھر جا کے پہلے پہل امریکی ساحلوں پہ قبضہ جمایا۔ زرخیز زمین، آلو، تمباکو، ٹماٹر بھرے کھیت، پہاڑیوں میں سونے کی کانیں۔ پھر دوڑ لگ گئی۔ اسپین، پرتگال کا پڑوسی، اس سے آگے نکل گئے۔ ادھر خاص طور پہ سارا جنوبی امریکہ اس نے ہتھیار لیا، سوائے برازیل کے۔ پھر فرانسیسی بحری جہاز نکلے، ولندیزی ان سے بھی تیز۔ شمالی امریکہ میں ہالینڈ نے ڈیرا جمایا۔ یہ جو نیو یارک ہے، پہلے ہالینڈ والوں نے فتح کر کے بسایا تو اس کا نام نیو ایمسٹرڈیم رکھ دیا۔ آخر پہ ہمارے انگلینڈ کو تاؤ آیا۔ بادشاہ ولیم خود بحری بیڑے پہ بیٹھ کے ادھر بڑی فوج لے کر آ گیا۔ نیو ایمسٹرڈیم کو ہالینڈ سے چھین کے نیو یارک کا نام دے دیا۔ پھر تو یورپ سے ہر چور اچکا، اٹھائی گیر، بدکماش شکار کرنے امریکہ پہنچ گیا۔ برسوں ادھر لڑائیاں ہوئی، آپس میں بھی یہ لڑے، مگر سب اس وقت ایک ہو جاتے ہمارے گورے جب سامنا ریڈ انڈین لوگوں سے ہوتا۔ وہ سدا کے شکاری لوگ تھے، گھاس پھوس اور بانسوں کے جھونپڑے بنا کے جنگلوں میں چیتوں کی طرح رہتے، تیر کمان، برچھے اور لاٹھیوں سے لڑتے۔ ان کے سامنے بندوق آ گئی، بس تیتروں، مرغابیوں اور چڑیوں کی طرح انہیں گرا لیا گیا۔ وہ اپنے جسموں پہ پرندوں کے پروں کو کپڑوں کی طرح سجا کے پہنا کرتے، رنگوں سے چہرے اور اپنے ننگے جسموں پہ لکیریں بنا کے چیتوں کا وہم پالے بیٹھے تھے۔ انہوں نے کوئی دھونس، دھاندلی، قوت یا چالاکی کو نہ مانا ہماری۔ ایک ایک کر کے وہ سارے مارے گئے۔ وہ جو اپنی زمین کے اصل بیٹے تھے اپنی دھرتی پہ قربان ہو گئے۔ تب ہم گوروں کو ہوش آئی۔ کھیتوں کھلیانوں میں ہل کون دے، ہماری چکیوں کے پہیے کون چلائے، ہمارے گھوڑوں کو چارہ کون کھلائے، کون ان کے جسموں پہ مالش کرے، ہمارے کتوں کو کون نہلائے، ہمارے بڑے بڑے فارم ہاؤسز میں گایوں کا دودھ کون دوئے، ہمارے گھروں کے فرش پہ کون گیلی ٹاکی پھیرے، کون ہمارا گرایا و کوڑا کرکٹ اٹھا کے ٹھکانے لگائے، ہمارے لیے گھروں کی اینٹوں پہ اینٹ کون رکھے، ہمارے جنگلوں میں کھڑے دیودار درختوں پہ آری کون چلائے، کون شہتگیروں پہ شہتیر جوڑ کے ہمارے لیے کشتیاں اور بحری جہاز بنائے، ہمارے چولہوں میں کون ایندھن ڈالے۔ تب ہمیں مین پاور کی ضرورت پڑی، غلاموں کو پالنے کا خیال آیا۔ ہم ادھر سے بحری جہازوں پہ آلو اور تمباکو بھر کے لاتے اور افریقہ کے تاجروں کو دے کے ان کے بندے خرید لیتے۔ مغربی افریقہ کے ساحلوں کی پٹی سے ہمیں کالے مل گئے، انہیں آلو کے ڈھیر دے کے ہم کالوں کا ہجوم خرید لیتے۔ تمہارے مسلمان کالے عالموں اور حاکموں نے ہمارا ہاتھ بٹایا، ہم نے ان کے ہاتھ میں تمباکو کے سگار دیے، ادھر سے لایا سونا چاندی بھی دیا، پھر وہاں سے کالوں کے ساتھ ساتھ افریقہ کے ہیرے بھی ہم اکٹھے کرتے رہے۔ تم تو جانتے ہو ہیرے کوئلوں کی کان میں ہی ہوتے، پورا افریقہ ہیروں سے بھرا پڑا ہے۔ بس یہ دنیا کی ساری کہانی شکار کرنے اور شکار ہونے کی کہانی ہے۔ ادھر تمہارے انڈیا میں الٹ تھا، ہم کو گھر کے لان کے لیے ایک مالی درکار ہوتا تو آدھا گاؤں سر جھکا کے حاضر ہو جاتا۔ ہمیں خدمت بتاؤ گورا صاحب، ہم نے ادھر کیوں غلام خرید کے لانے تھے؟ یہاں الٹا ہوا، ہم تمہارے بندے جہازوں پہ بٹھا کے سنگاپور، موریشیس، رنگون اور ساؤتھ افریقہ خدمت کے لیے لے جاتے۔ 2 عالمگیر جنگیں ہم نے تم لوگوں کے کندھوں پہ اپنی بندوق رکھ کے جیتی۔ اصل میں اس نے پھر آنکھ ماری، ادھر کے لوگ گورے رنگ کو پوجتے، چٹے رنگ کو شکار کرتے کرتے خود اس کا شکار ہو جاتے، سفید مرغابی کے شوقین۔ وہ ہنسنے لگا، بولا لو مرغابی کھاؤ۔ وہ بھنی مرغابی کا ایک ٹکڑا مجھے دیتے ہوئے بولا۔ مجھے اپنی چٹی مرغابی پھر یاد آ گئی۔ ان دنوں گھر والے مجھے کہہ رہے تھے کہ کوئی فیصلہ کرو، سعودی عرب جانے کے لیے میری سلیکشن ہو چکی تھی۔ کہا جاتا تھا ادھر 1 مہینے کی تنخواہ یہاں کے 3-4 سال کی تنخواہ سے بھی زیادہ ہے۔ عامر مجھے کہے بات کر مرغابی سے،
کبھی وہ ٹوین سہیلیاں سامنے آ جاتی، ایک جیسے رنگ میں رنگی۔ ایک دن ان سے پوچھا، اس وقت کیا کرو گی تم دونوں؟ کب؟ وہ اکٹھی بولی، جب تمہارے بیاہ ہو گئے پھر یوں ایک جیسے کپڑے کیسے پہنو گے؟ دونوں نے ایک دوسری کو آنکھوں میں بہت گہرائی تک دیکھا اور مسکرائیں، جیسے کوئی اچھوتا کام کرنے کا سوچا۔ بولنے لگیں، پھر چپ ہو گئے۔ پوچھا، بولو نا، پھر کیا کرو گی تم دونوں؟ دونوں نے اپنے اپنے ہونٹ چبائے، سنہری نے اوپر والا ہونٹ، چنچل نے اپنا نچلا ہونٹ۔ پھر دونوں ایک ساتھ ہولے سے بولی، ہم شادی ہی ایک بندے سے کریں گی، اکٹھی۔ میرے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ میں دو گوگیاں کبوتریاں شکار کرتے ہوئے کچھ اس انداز میں قریب قریب بیٹھی دیکھ کے ان کو ایک قطار میں ساتھ ساتھ لا کے ایک کارتوس سے اکٹھے گرا لیتا تھا، مگر یہ کبھی نہ سوچا کہ دو کبوتریاں بھی کبھی کبھار یوں جوڑ توڑ کر کے ایسی شست باندھتی ہیں کہ بندوق کی لبلبی پہ لگی انگلی والی نشانہ لیتی آنکھ کو وہ یوں نشانہ بنا لے۔ مسٹر ہربرٹ نے میرے ہاتھ سے دانتوں سے ٹوٹے نہ جانے والی بھنی ہوئی مرغابی کے سینے کی سخت بوٹی ہاتھ میں بڑھا کے لی اور کہنے لگا، اسے صرف کھینچ کھینچ کے نہ کھاؤ، یوں ہاتھ سے ریشہ ریشہ الگ کر کے خستہ بنا کے کھا لو۔ وہ اسے اسی کی تہوں سے تہ کھول کے کھاتا ہوا بولا، کہنے لگا، آج کی ہماری مارکیٹ سوسائٹی میں میڈیا پالیسی میں کیا ہے؟ ٹارگٹ کنزیومرز، ٹارگٹ آڈینس۔ یہ کیا ہے سب؟ شکار۔ کاروباری کمپنیاں اپنا مال بیچنے کے لیے وہ طبقے وہ لوگ شکار کرتی ہیں جو ان کا مال خرید سکے۔ فلم میڈیا والے اپنے پروگرام کے لیے سننے والے کان اور دیکھنے والی آنکھ تیار کرتے، پھر انہیں شکار کر لیتے۔ سمجھے؟ بولا، دیکھ، شکار میں کبھی کبھی شکار ہونے اور شکار کرنے والے دونوں کا فائدہ ہوتا ہے، بس جہاں یہ قدر مشترک ہو وہ شکار فائدہ مند۔ سمجھے؟ میرے چہرے پہ بات نہ سمجھنے کا چہرہ دیکھ کے وہ بھائی جان کی طرف مسکرا کے مڑا اور کہنے لگا، آپ کی ایسٹرن وزڈم میں بہت شاندار روایات ہیں۔ ایک روایت سنی؟ کون سی؟ بھائی جان بولے۔ مسٹر ہربرٹ بولا، ایک بادشاہ اپنے لاڈلے وزیر کے ساتھ شکار پہ گئے۔ شکار کاٹتے ہوئے غلطی سے بادشاہ کی اپنے ہی ہاتھ سے دوسرے ہاتھ کی انگلی کی ایک پور کٹ گئی۔ وزیر نے بھاگم بھاگ لہو روکا، پٹی باندھی، زخم کچھ دنوں بعد ٹھیک ہو گئے، مگر بادشاہ کو اپنے بائیں ہاتھ کی چنگلی انگلی کٹی ہوئی دیکھ کے دکھ بھرا افسوس۔ وہ وزیر کو بھی دکھائے، دیکھو کتنا ظلم ہو گیا۔ وزیر بادشاہ کو ڈھارس دینے کے لیے بولا، بادشاہ سلامت، یہ خود سے ہوا حادثہ ہے، اس میں ہی کوئی بہتری ہوگی۔ بادشاہ کے تن بدن میں آگ لگ گئی، اس کی آنکھوں سے شعلے ہو گئے۔ میرے ہاتھ کی انگلی کٹ گئی، تو کہتا ہے کوئی بہتری ہوگی؟ تالی بجائی، کوتوال آیا، بولا، اس وزیر کو قید کر دو۔ وزیر قید ہو گیا، پنجرے میں بند۔ بادشاہ پھر شکار پہ نکل گئے۔ ایک ہرن کے پیچھے تیر کمان لیے گھوڑا دوڑایا، اپنی سلطنت کی حدود سے باہر جنگلیوں کے ہتھے چڑھ گیا۔ وہ اپنی مذہبی رسومات کی تکمیل کے لیے کسی سجے سجائے نکھرے چہرے کی تلاش میں تھے جسے اپنے دیوتا کی قربان گاہ پہ قربان کر سکے۔ انہوں نے زرق برق سنہرے لبادے میں موتیوں کے ہار پہنے، سر پہ تاج لیے اس بادشاہ کو دیکھا تو سوچا یہ قربانی کے لیے سب سے موزوں۔ تاج اتار کے انہوں نے اپنے سرپنچ کے سر پہ رکھا، اسے باندھ کے پروہت کے پاس لے گئے کہ لو تلوار اٹھاؤ، قربانی کی رسم پوری کرو۔ پروہت میخ نکالنے والا تیوڑی ماتھے پہ لگا کے بادشاہ کو سر سے پیر تک گھورنے لگا۔ چاروں طرف سے اسے دیکھا، اچانک اس کی کٹی انگلی دیکھ کے بولا، نہیں نہیں، یہ داغی بندہ ہے، دیوتا کی قربان گاہ پہ چڑھاوے کے لائق نہیں۔ انہوں نے بادشاہ کے جوتے مارے اور اسے چھوڑ دیا۔ وہ بھاگا، اپنے محل میں آیا اور آتے ہی قید میں بند وزیر کے آگے دو زانو ہو کے بیٹھ گیا۔ بولا، تم نے ٹھیک کہا تھا، آج اس کٹی انگلی کی وجہ سے میں بچ گیا، مجھے معاف کر دو۔ وزیر کو پنجرے سے نکال کے گلے لگایا۔ وزیر خاموش۔ بادشاہ نے ساری کہانی سنائی، پھر ذرا توقف کے بعد بولا، میرے لیے تو چلو اس میں خیر نکلی، تجھے یہ بات کہہ کے کیا فائدہ ہوا، خواہ مخواہ قید بھگتی، زبان بند رکھتے۔ وزیر بولا، بادشاہ سلامت، اس قید میں بھی میرے لیے خیر تھی، میں وہ بات نہ کہتا تو آپ مجھے پنجرے میں نہ ڈالتے، میں ہمیشہ آپ کے ساتھ ہی تو رہتا ہوں۔ اس وقت بھی میں پکڑا جاتا، آپ کی کٹی انگلی دیکھ کے وہ آپ کو چھوڑ دیتے، میری انگلیاں تو پوری ہیں، مجھے وہ قربانی پہ چڑھا دیتے۔ اس لیے بادشاہ سلامت، جو بات خود سے ہو جائے ہماری کسی چالاکی کے بغیر، اس میں خیر ہی ہو، میری بھی کوئی چالاکی میرے کام نہ آئی۔
ایک شام ایمرجنسی میں ڈاکٹر عامر کو ایمرجنسی فون آیا کہیں سے. وہ بولا تو بیٹھ ادھر میری کرسی پہ, مریض دیکھ, میں گھر ہوا. مریضوں میں اچانک 3 لمبی لمبی لڑکیاں آ گئی. 2 نقاب پوش, تیسری کھلے لمبے ریشمی بالوں کا تھان کمر پہ لہراتی, ہاتھوں سے اپنی بڑی بڑی لمبی کالی آنکھوں کی کشتیوں کے اوپر ماتھے کو پکڑے پکڑے. بولے سر درد سے پھٹا جا رہا. میں لٹا کے بلڈ پریشر دیکھنے لگا. اندر میرے ٹاؤں ٹاؤں کرتا اپنا پارا چڑھنے لگا. نام پتہ پوچھا, پتہ چلا اسی کالج کی اسٹوڈنٹس ہیں تینوں. میں نے پرچی پہ ہیڈ ایک لکھ کے بدنیتی سے اسے ہسپتال میں داخل کر دیا کہ کوئی لوڑ نہ جائے. ادھر انہی کا ہسپتال تھا, میڈیکل اسٹوڈنٹس کے لیے کمرہ مخصوص تھا. ساتھ میں نے اتنے لیبارٹری ٹیسٹ لکھ دیے کہ کچھ دن تک وہ لازمی ادھر رہے. شام کو ادھر چکر بھی لگاتا. عامر کو بھی پتہ چل گیا. کچھ دن بعد عامر کہنے لگا, تو نے کوئی فیصلہ کیا؟ کون سا؟ شادی کا. کر لیا. ہاں, کس سے؟ تم بوجھو. سنہری, وہ میرے دیے سب نام جانتا تھا. نہیں. چنچل؟ نہ. تتلی؟ نہیں. مرغابی؟ نہیں. او, مرغابی بھی نہیں. گلگلی؟ نہیں. اس نے مجھے غصے سے دیکھا جیسے میں اس کی املی پہ بدنیت ہو گیا. غصے سے بولا, اب بول بھی, کون ہے وہ؟ میں ہولے سے اس کے کان میں بولا, ہیڈک. وہ تڑپ کے کوئی نعرہ مارنے لگا تو ہونٹوں پہ انگلی رکھ کے کہا,